السلام علیکم۔ آج کی کہانی چوہوں کی سلطنت۔ ایک پرانی بستی کے نیچے گہری سرنگ، جہاں اندھیروں میں ایک دنیا آباد تھی۔ یہ دنیا چوہوں کی ایک سلطنت تھی، جہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ بدل چکا تھا۔ اس کا نام فاران تھا۔ فاران ایک چالاک مگر نرم دل حکمران تھا، جو اپنے رعیت کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ چوہوں کی حکومت عجیب نظام پر تھی۔ ہر کام کے لیے الگ الگ ذمہ داری، خوراک جمع کرنے کے لیے محافظ، سپاہی اور بزرگ جو فیصلے سناتے سب پر۔ فاران نے ایک قانون بنایا تھا کہ سب برابر ہوں گے اس ریاست میں، کوئی بڑا نہ ہوگا نہ چھوٹا، سب کو ملے گا حق اور تحفظ۔ مگر ہر جگہ سب راضی نہیں ہوتے تھے۔ ہر ایک چوہا جسے اقتدار کی خواہش تھی، اس کا نام راشد، وہ چپکے چپکے بغاوت سوچتا تھا۔ راشد کو لگتا تھا فاران کمزور ہے، نرمی سے حکومت نہیں چلتی۔ کبھی وہ چاہتا تھا کہ سختی اور خوف، تاکہ آج سب اس کے سامنے جھکے۔ وہ اپنے جیسے کچھ اور چوہے ملا کر خفیہ منصوبہ بنانے لگا۔ آہستہ سے سرنگوں کے اندھورے حصوں میں چھپ کر وہ سازشوں کا جال بچھانے لگا۔ خاموشی سے فرحان کو کچھ شک ہونے لگا، مگر وہ یقین نہ کر پایا مکمل۔ اس نے اپنے قریبی ساتھی کو بلایا، حالات پر غور شروع کیا۔ سنجیدگی سے ایک بڑا چوہے جس کا نام حمزہ تھا، اس نے کہا خطرہ اندر سے ہی موجود ہے، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے ہر وقت۔ فاران نے سپاہی کو دیا کہ نگرانی بڑھا دو۔ راستے پر راشد پہلے ہی تیار بیٹھا۔ اس نے ایک رات حملہ کرنے کا سوچا۔ اندھیری رات، خاموشی گہری ہو گئی تھی، چوہوں کی بستی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ راشد اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا، محل کی طرف بڑھنے لگا آہستہ سے، مگر فاران بھی جاگ رہا تھا اس وقت۔ اس دل میں عجیب سی بے چینی تھی، پوری جیسے طوفان آنے کو ہو قریب۔ اس نے سپاہیوں کو خبردار کر دیا۔ جیسے ہی راشد محل کے قریب پہنچا، سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ اچانک شور اٹھا پوری سرنگ میں، اور چوہے جاگ کے خوف کے عالم میں اٹھے۔ راشد نے کوشش کی بچنے کی، نکلنے کی، مگر پکڑا گیا۔ ساتھی سے اسے فاران کے سامنے پیش کیا، جہاں سب کی نظر اس پہ جمی تھی۔ فاران نے خاموشی سے دیکھا دیر تک اور پوچھا، کیا تم نے یہ سب کیا؟ راشد نے کہا، مجھے طاقت چاہیے تھی، میں چاہتا تھا کہ سب مجھ سے ڈریں۔ فاران نے گہری سانس لی اور خوف سے نہیں بنتی حکومت، خوف سے نہیں بنتی، محبت اور انصاف سے ہی اصل طاقت ہوتی ہے، جو دلوں کو جیتتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ راشد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی اتر آئی۔ اس نے معافی مانگی، سب کے سامنے وعدہ کیا وہ بدلے گا خود کو۔ فاران نے معاف کیا آخر، مگر اس شرط کے ساتھ واضح کیا، خدمت کرے گا، رائے کی، اور سیکھے گا اصل حکمرانی کا مطلب۔ چوہوں کی بستی میں سکون لوٹ آیا، اور سب نے ایک سبق سیکھا، اہم کہ طاقت سے زوروں سے نہیں بلکہ دل جیتنے میں ہوتی ہے اثر۔ وقت گزرتا گیا، کہانی بنی، فرحان کی پرانی مثال بن گیا، اور عاشق وفادار ساتھی بنا جو اب دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ یہ سلطنت چھوٹی تھی مگر مضبوط، جو انصاف کا چہرہ روشن تھا۔ ہر چوہا خود کو محفوظ سمجھتا تھا، کیونکہ وہ محبت کا راج قائم تھا۔ کہانی میں اس سے سبق دیتی ہے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، مگر سچ اور انصاف کی روشنی ہر اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ اگر کبھی تم کسی طاقت کے پیچھے دوڑو تو یاد رکھنا، یہ بات ضروری ہے کہ اصل کامیابی سے دل جیتنے سے ہوتی ہے، دوسروں کو ڈرانے سے ہرگز نہیں۔ کیونکہ حکومت قائم رہی، وقت کے طوفان کے باوجود اس کی یہ کہانی سنائی جاتی ہے ہر نئی نسل کو سبق کے لیے۔ سرنگوں کے اندھیروں میں ایک روشنی جو ہمیشہ جلتی رہی، خاموشی مگر روشنی یہ رہی، مگر روشن یہ روشنی انصاف اور محبت کی تھی، جو کبھی بجھ نہ سکی کسی حال میں۔ اور آج بھی اگر کوئی وہاں جائے تو اسے وہ سرگوشی سنائی دیتی ہے، قرآن کی دانش کی گواہی دیتی ہے، اور ایک بہتر دنیا کا خواب جگاتی ہے۔